السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، شیر افضل مروت نے ابھی اپنے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا ہے جو کہ مریم نواز کی تشبیہ ایک ہند سے کی ہے۔ تو آئیے دوستوں، اس پر ایک مولانا کا بیان ہے، پہلے وہ بیان سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر افضل مروت صاحب کی ایک ٹویٹ کا کل سے ہنگامہ ہے جو سیدہ ہند کے حوالے سے انہوں نے کی ہے، جن کو ہم سیدہ ہندہ بولتے ہیں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں۔ سیدہ ہندہ جو تھیں وہ سیدنا ابو سفیان کی اہلیہ محترمہ تھی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھیں، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئیں اور یوں دل و جان سے مسلمان ہوئی تھیں، اور یوں عزت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کیا تھا کہ وہ عجیب ہی معاملہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آج سے پہلے آپ سے زیادہ برا اور مبغوض گھرانہ میری نظر میں کوئی نہیں تھا، لیکن آج کے بعد آپ سے زیادہ معزز محترم اور عزت والا گھرانہ میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر نبی قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ واللہ میرے دل کی بھی یہی کیفیت ہے۔ جب اپنے اپنوں سے ملتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے خوشی تو ہوتی ہے نا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اپنے تھے، دیر سے آئے تھے لیکن اپنے تو تھے نا۔ تو ان کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ جنگ احد میں سیدنا حمزہ کی لاش کا مسئلہ انہوں نے کیا تھا، اس کی بے حرمتی کی تھی، اس کے اعضاء کاٹے تھے لاش کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تکلیف بھی بڑی ہوئی تھی، ان کو بڑی اذیت ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ دو باتیں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں کہ وحشی کو، جناب وحشی جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، ان کو سیدہ ہندہ نے حکم دیا تھا کہ وہ حمزہ کو قتل کریں اور بعد میں ان کی لاش کا مسئلہ کیا۔ تو یہ دونوں باتیں جھوٹ ہے، مکمل طور پر غلط مشہور ہے۔ یہ درست ہے کہ سیدہ حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا تھا، بے حرمتی کی گئی تھی، لیکن اس دور میں، عربوں کے اس دور میں کہ جب جہالت کا دور تھا اور اسلام ابھی آیا ہی تھا، اس دور میں بھی یہ بات پسندیدہ نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بخاری کی روایت کے مطابق جب یہ واقعہ پیش آیا اور دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ پہ نکل کے اپنے اپنے سکون کو جا رہے تھے، ختم ہو رہا تھا، جنگ ختم ہو گئی، تو سیدنا ابو سفیان کو یہ بات پتہ چلی کہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو اس حالت میں بھی کہ جب ایک دوسرے کے بندے مرے ہیں، کٹے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کیا ہوا، تو انہوں نے اعلان کیا، کھڑے ہو کے اعلان کیا اور وضاحت کی کہ اے مسلمانوں، کہ میں نے یہ نہ اس بات کا حکم دیا ہے اور نہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا جائے حمزہ کی لاش کا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مقصود یہ تھا کہ اس وقت بھی ان کو اس بات کا، اپنے امیج کی فکر تھی کہ ہمارے نام نہ پڑ جائے، کہ میرے نام نہ یہ پڑ جائے، یعنی اتنا ناپسندیدہ معاملہ تھا یہ اس دور میں بھی۔ تو بعد میں کچھ لوگوں نے اپنے عقائد کی بنیاد کے اوپر، اپنی ذاتی اور عقیدے کی نفرت کی بنیاد کے اوپر سیدہ ہند کو اس واقعے سے متون کرنا شروع کیا اور ان کے ساتھ یہ منسوب کیا، لیکن جہاں تک حدیثوں کی کتابیں ہیں اس میں یہ واقعہ ان سے منسوب نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی اصل ہے۔ یہ مکمل طور پہ ایک جھوٹ مشہور ہے۔ ایک دوسرا جھوٹ یہ مشہور ہے کہ ان وحشی کو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں یہ والا انعام دوں گی اگر تم حمزہ کو قتل کرو گے، تو یہ بھی جھوٹ مشہور ہے۔ اور اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں لوگ تحقیق نہیں کرتے۔ یہ وکیل نظر آتا ہے، شیر افضل صاحب مروت وکیل ہیں، اور وکیل کا تو کام یہ ہوتا ہے تحقیق کرے۔ جس نے، اب دیکھیں ان لوگوں کا، یہ عمران خان صاحب کے وکیل ہے، یہ انہوں نے عمران خان صاحب کا کیس لڑنا ہے، جن کی اپنی ذہنی حالت یہ ہے کہ ان کو دلائل سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، تم وکیل ہو، تم نے جا کے کسی بندے کے کیس لڑنا ہے تو تم اس طرح خالی ہاتھ جاؤ گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سیدنا جبیر جو جنگ حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، ان کے چچا کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا بدر کے موقع پر۔ اب ان کو اس بدلے کی ان کے اندر تڑپ تھی، تو انہوں نے، جو سیدنا جبیر تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے احد کے بعد، انہوں نے وحشی کو کہا ہے کہ آپ نہ اس کو قتل کر دینا حمزہ کو، میں آپ کو اس کے بدلے آزادی دے دوں گا، غلام تھا نا۔ تو وہ معاملہ بھی انہوں نے سیدہ ہند سے منسوب کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ دونوں واقعات جو ہے سیدہ ہند سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری اور تیسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ اہل سنت کے جو وائزین ہیں، انہوں نے زیب داستان کے لیے اور اپنی گفتگو میں رنگ بننے کے لیے اور چاشنی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں اور نہ وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور وہ بھی سیدہ ہند کے حوالے سے یہ بات کر جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں میں کہتا، ہر طبقے کے، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، سب کے جو وائزین ہیں وہ یہ بات رو رو کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور مکمل جھوٹ بات ہے۔
اللہ کے بندو تھوڑی سی تو تحقیق کیا، کوئی ایک صحابیہ رسول ہے، رسول کی ساس ہے اور مسلمان ہو چکی ہیں، اور اسلام جو ہے ایک کلیئر کٹ اصول پیمانہ ہے جو چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہے مسلمانوں کو وہ بھی جانتا ہے کہ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے اس کے سارے گناہ جو پچھلے دھل جاتے ہیں، اس کی سلیٹ صاف ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو تو پچھلے کسی گناہ سے متون کرنا بھی بذات خود غلط ہے، اس کو اس بات کا تانا دینا ہی غلط ہے، چاہے جائے کہ اس کے حوالے سے ایک جھوٹ بولا جائے جو واقعی پیش نہیں آیا، یعنی کہ ایک حقیقتاً بھی پیش آیا ہو تو پرانی کا ذکر کر کے تانا نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہاں پہ صورتحال ہی دوسری ہے کہ یہاں پہ ایک واقعہ جو تھا جو پیش آیا لیکن سیدہ ہند نے وہ کام نہیں کیا، ان سے صرف منسوب کر دیا کہ جھوٹ بول کے۔ تو واعظین کا کام جو ہے، ہماری جو سیرت نگار ہیں، بدقسمتی سے ہماری اپنی کتابوں میں بھی یہ بات جس طرح مکھی پہ مکھی مارنے والی بات ہے، ایک نے لکھ دیا، دوسرے نے چلا دیا، تیسرے نے اس کو مزید آگے بڑھا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وکیل حضرات جو ہے ان کا بھی قصور تو ہے، لیکن ہمارا بھی تو قصور ہے میرے بھائی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ گستاخی کا جو فتویٰ لگا رہے ہیں نا، اس کے اوپر ہمارے اہل علم کو چاہیے تھوڑا سا غور کیا کریں کہ اتنی جلدی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا کرتے، پہلے یہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح جب مشہور ہے تو اس میں تو کوئی بندہ بھی اس کو اپنے مرضی کے لیے استعمال کر سکتا ہے نا جی۔ گستاخی کے واقعے کے لیے نیت دیکھنی پڑتی ہے کہ آیا بندہ وہ گستاخی کی نیت سے کر رہا ہے۔ وہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر وہ ٹویٹ کر رہے تھے اور ان کو سیدہ ہند کے مماثل قرار دے رہے تھے اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے، تانا جوئی کے لیے، تو اس حوالے سے اس کو گستاخی نہیں کہنا چاہیے کم از کم، البتہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور دوسری آخری بات یہ بات کروں گا، یہ جو ہمارے سیاسی حضرات ہیں نا، ان کو شوق بہت ہوتا ہے اسلام کا نام لے کے اسلامی اصطلاحات کو، اسلامی واقعات کو اپنی مرضی کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنے کے لیے۔ تو اگر ان کو اتنا شوق ہے نا تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ پہلے کچھ پڑھ لیا کریں، اسلامی کتابیں پڑھا کریں۔ ان کو کتاب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ان معلومات سے بھی کوئی تعلق نہیں، لیکن شوق بڑا ہوتا ہے کہ اسٹیج پہ چڑھ کے اسلام کے نام پہ ووٹ حاصل کرے۔ تو دوستوں سے درخواست ہے کہ ایک تو اس کو گستاخی سے منسوب نہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمارے اہل علم کو بھی چاہیے کہ عوام کی رہنمائی کا جو فریضہ ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کیا۔ جی دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے، تو دوستو جیسے کہ شیر افضل مروت نے اپنے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ دیا تھا کہ مریم نواز کو جو ہے تشبیہ دی تھی ایک ہند سے، اب یہ سیدنا ہند کون ہے؟ تو اس پر جو مولانا نے بیان کیا ہے بہت بہترین بیان تھا دوستو کہ سیدنا ہند جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساس تھی اور حضرت ابو سفیان کی جو ہے وہ اہلیہ تھی۔ تو دوستو یہ وہی جو ہے سیدنا ہند تھی جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر۔ دوستو بعض حضرات دوستو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع تھی اور وہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قتل ہوا، ان کے جتنے بھی جسم کے پارٹس تھے وہ الگ الگ ہو گئے تھے، تو لوگوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ سیدنا ہند کے حکم سے جو ہے کچھ لوگوں نے حضرت حمزہ کے جتنے بھی باڈی کے اجزاء تھے وہ نکال دیے تھے، لیکن یہ بات بالکل جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہوئی دوستو، کیونکہ سیدنا ہند وہ عورت ہے دوستو کہ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنے اعلیٰ خاندان کے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے ولی ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے آپ کے ہاتھ پہ جو ہے اسلام قبول کیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھاتے ہیں دوستو، میں قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ یہی جو دل کی جو خواہش ہے یہ میری بھی ہے کہ آپ کا جو خاندان ہے وہ اتنا مبارک ہے اور اتنا اعلیٰ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو دوستو یہ دونوں اپنے تھے، لیکن بعد میں یہ اپنے ملے ہیں، لیکن ملے ضرور ہے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے۔ تو دوستو ایسے بہت ایسے جو سیاست کے جو لوگ ہیں، ابھی شیر افضل مروت نے جیسے کہ یہ کہا ہے دوستو کہ مریم نواز کو جو تشبیہ دی ہے ہند سے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بلے کا جو جنازہ نکل گیا ہے، جو کو لوگ کہتے ہیں کہ لاٹین کا جنازہ نکل گیا ہے، بلکہ سیاست میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سیاست میں جو ہے دوستو کبھی بھی ایسے نازک الفاظ نہیں بیان کرنے چاہیے جیسے کہ ایسے شیر افضل مروت نے صاحب نے جو کی ہے، لیکن بہت سے ایسے علماء ہیں، ان لوگوں نے یہی بھی کہا ہے کہ شیر افضل مروت نے جو ہے گستاخی کی ہے، تو اس کو گستاخی نہیں کی بلکہ اس کو جو ہے اس بات کا علم لیکن علم نہیں تھا اس لوگوں، بلکہ شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے ایسے ایک بات کی ہے، ایسے اس عورت اس مریم نواز کے بلکہ ایسے تشبیہ دی ہے اس سے، بلکہ اس کو گستاخ نہیں کہتے ہیں۔ تو دوستو ایسے میرے ان لوگوں سے گزارش ہے جو کہ وہ لوگ یہی بات پھیلا رہے ہیں کہ شیر افضل مروت نے جو ہے گستاخی کی ہے یا یہ ہے یا وہ ہے۔ آپ لوگوں نے دوستو سیدنا ہند کی جو ہے وہ ہسٹری بھی اور تفصیل سے جو مولانا کا بیان تھا وہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہے، بہت بہترین بیان تھا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔